ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی ایک بستی کے بڑے ظالم کا واقعہ لکھا. کسی صاحب نے ان کو بتایا, انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی ظلم کرتا تھا اور ظالموں کو کندھا فراہم کرتا تھا, جیسے ہمارے لوگ کندھا فراہم کرتے ہیں. بساکیاں ہم دیتے ہیں, اقتدار تک ہم پہنچاتے ہیں. جب وہ ظلم کرتے ہیں پھر ہم سروں پہ ہاتھ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. اگر آپ ووٹ نہ دیں گے, مجھے یہ بتلاؤ آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں ضمیر کی آواز. کیا من گھڑت باتیں گھڑی ہوئی ہیں, ہم نہیں دنیا میں جی رہے. ان بدبختوں کے ساتھ تعاون کر کے ملک کو کس سطح تک ہماری قوم نے پہنچایا ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں, باتیں کریں تو پھر کیا کریں؟ یہ باتیں ہر جگہ تو ملتی نہیں. بس دل پہ پتھر رکھ کے میں بات کر دیتا ہوں, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن گھر جا کر جس کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایک رتی بھر ایمان ہے, رب کعبہ کی قسم تنہائی میں جا کر سوچو میری باتیں غلط نہیں ہیں. ابن حجر کہتے ہیں وہ ظالم خود بھی ظالم اور ظالموں کو اپنا کندھا فراہم کیا کرتا تھا. ایسے ہی ایک مچھیرا بیچارہ مچھلی پکڑ کے لے آیا. اس نے آگے گاؤں میں آواز لگائی کہ مچھلی لے لو, یہ ظالم آ گیا, کند لگایا اور لے آ مچھلی. اب اسے چھیننے لگا. اس نے کہا نہیں بھائی, میں تو بیچنے کے لیے لایا ہوں, محنت مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں. تھپڑ مارا زور سے, مچھلی اٹھائی, اپنے کندھے پہ رکھی, چلتا بنا جس طرح یہ ظالم ہوتے ہیں. اس گاؤں کا واقعہ, یہ کبھی اس طرح کھول کھول کے کوئی بات نہیں بتائے گا. اس گاؤں کا واقعہ بڑا پھنے تھا اور پاڑے تھا, شابری فروشوں کو تنگ کیا کرتا تھا. ایک پیغام میں نے بھیجا اور آج تک میں نے اس کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ کے بعد تو نے کسی شابری فروش کو تنگ کیا. ایسے ہی ایک شابری فروش یہاں آیا, چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا. اللہ نے مجھے یہ ہمت دی, میں نے اسے دیکھ لیا. میں نے اسے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر میں نے تجھے اس محلے میں دیکھ لیا, تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا کہ تیری نسیں بھی یاد کریں گی. یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں تجھے یہاں نہ دیکھوں. آج تک وہ نہیں آیا. ہم نے ظلم کو اس طرح روکا ہے. ہمیں اپنی قوم کے حقوق کی بھی آواز اٹھائی اور ہر حق بات بمانگے دوہر کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. پیارو سمجھ جاؤ, اگر نہیں سمجھو گے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. ہمارے ذمے جو حق بات کہنا ہے وہ ہم کہہ دیا کرتے ہیں, باقی اللہ جانے تو اللہ کا کم جانے. مچھیرا اپنے کندھے پر مچھلی بیچ رہا تھا, ظالم آیا, مچھلی پکڑ لی اور چھین کے لے گیا. اب گھر گیا, ابھی مچھلی کو اتارنے لگا تھا تو مچھلی نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں پکڑ لیا اور ایسا کاٹا کہ اس کو اپنا ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا. اب اس کا انگوٹھا وہ کاٹ کے کھا گئی. انگوٹھا اتر گیا. شام ہوئی, رات کو اس کے ہاتھ کے کلائی کے حصے میں اتنا درد ہوا, اتنا شدید درد کہ وہ طبیب کے پاس گیا. رات بڑی مشکل سے نکالی, طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا. انگوٹھا جڑ سے کاٹا گیا. اب اس ہاتھ میں درد, دوسرے شام کو اس ہاتھ میں درد پھیل گیا. پھر طبیب نے کہا کہ یہ کلائی کاٹنی پڑے گی. کلائی کاٹ دی گئی. دوسرے تیسرے دن پھر گھر آیا اور وہ درد کا زہر جو تھا وہ کونی تک آ گیا. پھر طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا اس کو کونی سمیت کاٹنا پڑے گا. میرے پیارو, جو اپنے ماتاتوں کا حق مارتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم والا رویہ رکھتے ہیں, اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو. یہ فیصلہ خدا کا کسی ایک کے لیے نہیں, یہ ہر ظالم کے لیے ہوتا ہے. اس کا ضابطہ ایک ہے, البتہ طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے. بازو کٹا, کونی کٹی اور تیسرے دن اس کا موڈا کٹ گیا. کسی اللہ والے نے کہا کہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟
کہنے لگا مجھے زیادتی تو میں نے بڑی کی ہے، لیکن ایک زیادتی میں نے ایسی کی جو مجھے ابھی یاد آئی پرسوں چوتھ. کیا کہ میں نے ایک مچھیرے پر اس کے منہ پہ تماچا مار کر مچھلی سینی تھی، اور وہ مچھلی میں گھر لے آیا اور اس مچھلی نے مجھے انگوٹھے سے پکڑ کر کاٹ لیا، اور جس کی وجہ سے وہ زہر پھیلتا پھیلتا آج میرے پورے بازو پر اور میرے پورے جسم کی طرف جا رہا ہے. اللہ والے نے کہا جاؤ فوراً اس کو تلاش کرو، اور وہ اپنے بستی کے چپے چپے میں اس کو تلاش کرتا رہا. بالآخر کسی منڈی میں وہ مل گیا اور کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. اس نے کہا میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں کہ جس نے تیرے کندھے سے تیرے منہ پر تماچا مار کر مچھلی چھینی تھی، اور آج تیری بد دعا کا اثر ہے کہ میں اس نوبت تک پہنچ چکا ہوں. اس نے کہا پیارے بھائی میرے منہ سے آنکھیں نکلی تھی اور میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی. اسی وقت وہ پاؤں میں پڑ گیا، وہ جو ظالم تھا اس کے پاؤں میں پڑ گیا. کہنے لگا مجھے اللہ سے بخشوا دے. اور اس مچھیرے نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو سجایا، آسمانی میں بلند کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی اللہ تو بدلہ لینے پر بھی قادر ہے، تو معافی پر بھی قادر ہے. میں نے دل سے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے. یہ انجام نکلتا ہے ظلم کا. میں ان فیکٹریوں کے مالکان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور وقتاً فوقتاً میں کرتا رہتا ہوں کہ پیارو تلک الايام نداولها بین الناس، یہ دنیا کے دن بدلتے رہتے ہیں. اپنے ماتحتوں کے کمی کوتاہی اور کمزوری اور غلطی کو درگزر کرتے رہا کرو. آپ اس دنیا میں درگزر کا معاملہ کر کے تو دیکھو وہ کائنات کا رب تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے.